سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گفت و شنید کا تاجر تیار کرنے سے پہلے آئیے ہمارا آپ سب مل کر عقیدت و احترام کی یتھا گہرائی میں ڈوب کر سارے جہان کے مرکز عقیدت ہم غریبوں کے آسرا شہنشاہ دوسرا علی سے بے کسا چارہ ساز درد مندہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں اگلے درود و سلام محبت کے ساتھ پیش کرے اور دعوت اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى وعافية الأبصار وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ رسول برکت کے لیے رسول علیہ رسول پر ایک بار اور درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مانگنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ کوئی بات اچھی لگتی ہے، شعر اچھا لگتا ہے تو اپنی اپنی زبانوں کو کھولے۔ سبحان اللہ بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو کوئی بھی الحمدللہ کی طرف سے محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اس کے نام کا جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا، اور اس درخت کے سائے میں وہی بیٹھے گا جس نے دنیا میں سبحان اللہ کہا ہوگا۔ تو کہیں نہ کہیں سبحان اللہ کہنے پر جنت کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، زبانوں کو کھولے، بیدار ہو کر میرے عزیز ہو، خدا کی قسم آج اس قسم کی مجلسوں کا، محفلوں کا جو مرتبہ اور مقام ہے ہم کو سمجھ نہیں آ رہا، لیکن قیامت کے دن جب اس کا اجر ان مجلسوں میں شرکت کے عوض میں جو اجر بھر بھر کے جب دیا جائے گا نا، تو پھر وہاں تمنا کریں گے کاش ہمیں دنیا میں پھر بھیجا جاتا ہے، اور پھر ہم علم کی مجلسیں ڈھونڈ کر کے اس میں شریک ہوتے، لیکن پھر وہ صرف حسرت ہوگی، وہاں سے ہم دنیا میں آنا دوبارہ ممکن ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کو غنیمت جانے، جہاں کہیں بھی علم کی مجلس منعقد ہوتی ہے، محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، مستان آباد، دیوان آباد شریک ہوا کرے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس قسم کی مجلسوں میں وہی لوگ شریک ہوتے ہیں جن کا وقت زیادہ ہوتا ہے، جن کا مقدر قنوت بھی ہوتا ہے۔ شاید کہتا ہے کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں۔ اور تم اپنے جیسا کہتے ہو تمہیں غیرت نہیں آتی، ارے نبی کا پاؤں چھونے سے تو پتھر جاگ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے ذوق سماعت تو وضو کر لو، نبی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتا ہے۔
الحمدللہ یہاں آج کسی ایرے غیرے کی بات نہیں ہوگی، کسی دنیا دار کی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ اگر بات ہوگی تو مدینے کے تاجدار کی بات ہوگی، تو سننے سنانے کا ماحول بنا ہے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے تمام دنیاوی خیالات کو پیچھے چھوڑیں، یہ تصور کریں کہ گنبد خضرا کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے بھی سن رہے ہیں، حضور کی حدیث سے سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل لطف بھی دوبارہ ہوگا اور مجلس کی برکتیں بھی ظاہر نہیں ہوگی، اور آئے تو ہیں ہم خالی ہاتھ، لیکن انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے کہ جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھر کر جائیں۔ میں شعر پڑھ رہا تھا کہ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔ اچھی دعا ہے، دعا اچھی ہے، بولیے نا دعا اچھی ہے، اگر اچھی ہے تو بولے سبحان اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، ارے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، اور ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی، فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، جو در بدر بھٹکتے ہیں دوا کے لیے، ان سے کہو مدینے چلے شفا کے لیے، اور خدا نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے ہمیں کہ ہماری زندگی وقف ہو نام مصطفیٰ کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی مولانا خلیفہ شیخ الاسلام مولانا اشرف صاحب نے بہت بڑا تقریر کی، منظر وپاری کی ایک حسین آیت، خوبصورت آیت انہوں نے پڑھی اور اس کی ترجمانی لکھی، اسی کی قبر والی آیت میں نے پڑھی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو تو والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ ماں باپ ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ ایک موقع پر تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہماری جنت کیسے اور ہماری جہنم کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو، چاہو تو انہیں ناراض کر کے جہنم خرید لو، تو یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، الحمدللہ اس کی عبادت قبول ہے، اور اللہ عز و جل بھی اس سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کا باپ، جس سے اس کی ماں راضی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا پہ نہ ہے، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ اس کا حج، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، حدیث میں پڑھ رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، سننے کے بعد آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، محاسبہ آپ کو کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بتا دیں کہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کیا پوچھا گیا حضور سے؟ حضور بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول وقت میں نماز ادا کرنا، نمبر ایک اول وقت میں نماز ادا کرنا، نمبر دو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اول وقت میں نماز ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، اور نمبر تین اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک صحابی آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مشورہ کرنے آیا ہوں، حضور کا کیا حکم ہے؟ حضور فرماتے تمہاری ماں زندہ؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ حضور فرماتے گھر چلا جا، اپنی ماں کی خدمت کر لے، تمہیں جہاد کا ثواب بھی مل جائے گا، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ بات اگر سچی ہے تو بولے نا سبحان اللہ۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے، اور علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چار باتیں یاد رہیں گی، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر قرآن عظیم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور علماء کے چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے بھی ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا، ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، حج مبرور۔ اب ایک حج کرنے میں کتنا خرچہ آتا ہے جی؟ اللہ ہے، یعنی اگر محبت فتح محبت میں ڈوب کر کے اگر بندہ اپنے ماں باپ کی چہرے کی زیارت کرتا ہے تو حج مبرور کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ پھر تو ہم دن بھر میں ماں باپ کے چہرے کی زیارت 100 بار کر لیں گے، تب کیا ہوگا حضور؟ آقا فرماتے ہیں اگر تم ایسا 100 بار کرو تو اللہ تمہیں 100 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا پر تعجب نہ کرو، اس کے خزانے بے انتہا ہے، جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، جس کو جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، قادر اتنا۔ میرے عزیزوں، میرے ماں رشتہ دار، حاجی کی فضیلت آپ نے علماء کے زمانے سنی ہوئی۔ ایک حاجی جانتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک حاجی جس کے حج کو اللہ نے قبول کیا اپنے خاندان کے 400 لوگوں کو بخشوائے گا، کتنے لوگوں کو؟ 400 لوگوں کو بخشوائے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنی عظیم سعادت، اتنا بڑا عہدہ، بندہ صرف ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر لے تو سبحان اللہ ایک مبرور حج کا ثواب مل جائے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں واقعہ، بہت پیارا واقعہ، وہ لکھتے ہیں اپنے ملفوظ میں کہ ایک نوجوان تھا، وہ کوئی بہت بڑا عبادت گزار متقی پرہیزگار نہیں تھا، عام نوجوان تھا، عام غریب محلوں میں رہتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے جو ولی تھے انہوں نے رات خواب میں دیکھا، اور جب خواب میں دیکھا تو مثال میں دیکھا کہ وہ نوجوان جنت میں حاجیوں کے سب میں کھڑا ہوا۔ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ نوجوان تیرے عمل تو اتنے اچھے نہیں تھے کہ جنت میں وہ بھی حاجیوں کے سب میں کیسے آ گیا؟ تیرے عمل تو اتنے اچھے نہ تھے، تو جنت میں حاجیوں کے سب میں کیسے آ گیا؟ تو وہ نوجوان کیا کہتا ہے کہ حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں جب بھی گھر سے نکلتا تھا تو پہلے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا، ماں سے اجازت حاصل کرتا تھا، ماں کو سلام کرتا تھا، اور فرتے محبت میں ان کے قدموں کو چوم لیتا تھا، اور جب ان سے اجازت لے کر کے میں گھر سے نکلتا تو میری ماں دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی اے میرے پروردگار، میرے بیٹے کو کل میدان قیامت میں
حاجیوں کے ساتھ اٹھانا اور جنت میں اسے حاجیوں کے سب میں جگہ دینا۔ عزیزوں و نوجوان کہتا ہے حضور والا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کی دعا کام کر رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنت میں حاجیوں کے سب میں کھڑا ہوا۔ اے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج اس غزوہ پاک سے جانے کے بعد ماں کی بارگاہ میں حاضر ہونا، فتح محبت میں سلام کرنا، اگر عقیدت اجازت دے تو ان کے قدم پاک کو چوم لے، اور آئندہ کے لیے بھی یہ سبق یاد رکھنا، جب بھی گھر سے نکلو پہلے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، انہیں محبت سے سلام کرو، ان کی اجازت حاصل کرو، ہے باپ ہے تو باپ کے قدم یا اس کے ہاتھ کو بوسے دو، ماں کے قدموں کو چومو، ان سے اجازت لے کر نکلو۔ انشاءاللہ میرا وجدان کہتا ہے جس بھی مہم کے لیے جا رہے ہو، جس بھی کام کے لیے جا رہے ہو، انشاءاللہ بامراد بن کے۔ میرے عزیزو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو آپ کے حق میں نہ میری دعا کام آئے گی، نہ عالم صاحب کی دعا کام آئے گی، نہ قاری صاحب کی دعا کام آئے گی، نہ مفتی صاحب کی دعا کام آئے گی، نہ مفسر، نہ مدبر، نہ خطیب صاحب کی دعا کام آئے گی۔ اگر ماں باپ راضی ہے اور آپ کے لیے اگر ان کے ہاتھ اٹھ جائے تو خدا کی قسم آپ کا والا نیارا ہو جائے گا، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں بچوں کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق آج کے درسگاہ کا یہ کہ بہر صورت یعنی ہر حال میں ماں باپ کو راضی رکھنا ہے۔ یہ اگر راضی تو الحمدللہ رب راضی، رسول راضی، دونوں جہان اپنا بہتر، اور اگر یہ ناراض تو اپن دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام اور نامراد۔ دار مدینہ رحمۃ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے یہاں تو مکہ کو فتح کرا دیا، اور غور سے سنے آپ، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مکہ معظمہ کو آپ کے یہاں تو فتح کرا دیا تو میں نے منت مانی تھی کہ میں خانہ کعبہ کے دروازے کے چوکھٹ کو بوسے دوں گا۔ اب صحابی کہاں پوچھ رہا ہے، کہاں یہ بات کر رہا؟ مدینہ میں۔ بھائی خانہ کعبہ کے دروازے کو چومنے کے لیے مدینہ جانا پڑے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحمدللہ مکہ تو فتح ہو گیا، اب منت جلد پوری کرنی چاہیے، تو اے نوجوان اب ایک کام کرو، گھر چلا جا، ماں کے قدموں کو بوسے دے دو، تمہاری منت یوں پوری ہو جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں کنز الایمان کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابی آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام اگر پورا ہو گیا تو میں جنت کے دروازے کے نیچے والے چوکھٹ کو اور اوپر والے چوکھٹ کو بوسے دوں گا، یعنی چوموں گا۔ کام ہو گیا پورا، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے یوں منت مانی تھی کہ میرا کام اگر ہوا پورا تو میں جنت کے دروازے کے اوپر والے چوکھٹ کو اور نیچے والے چوکھٹ کو بوسے دوں گا۔ یا رسول اللہ میں کب مروں گا، کب قیامت قائم ہوگی، کب جنت جاؤں گا، اور کب میں اپنی منت کو پوری کروں گا؟ حضور کچھ کرم فرما دے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر چلا جا، باپ کی پیشانی کو چوم لے، یہ جنت کا جنت کے دروازے کا اوپر والا چوکھٹ ہے، اور ماں کے قدموں کو جا کر کے چوم لے، یہ جنت کے دروازے کا نیچے والا چوکھٹ ہے۔ ماں باپ کا مقام دیکھو، کیا عظیم الشان مقام ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ باپ کی پیشانی کو جنت کے دروازے کے اوپر والا چوکھٹ کہا ہے، اور ماں کے قدموں کو چوم لینے کو کیا کہا؟ یہ جنت کے دروازے کے نیچے والا چوکھٹ۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، حضور کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھر چلا جا، ماں کی خدمت کر، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا اور اپنی تمغہ رضا عطا کر دے گا۔ وہ کہنے لگا حضور میری والدہ تو انتقال کر گئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری خالہ ہے
کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ میری خالہ ہے. کہنے لگے کہ جا اپنی خالہ کی خدمت کر لے, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما دے. یعنی ماں کے قائم مقام خالہ ہوا ہے, خالہ کی خدمت سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. ایسی ایک صحابی رسول تاجدار مدینہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے منت مانی تھی, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, تو میں جنت کے دروازوں کو وسعت دوں گا. اب حضور میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ گھر چلا گا, ماں باپ کی پیشانی کو اور ماں کے قدموں کو چوم لو, تمہاری منت پوری ہو جائے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس قبرستان میں وہ مدفون ہے اس قبرستان میں چلا جا, باپ کے سرہانے کی طرف چوم لے, تمہاری منت پوری ہو جائے گی, اور ماں کے قدموں کی طرف چوم لے, تمہاری منت یوں پوری ہو جائے گی. آج لوگ کہتے ہیں کہ نذر ماننا جائز نہیں ہے, منت ماننا جائز نہیں ہے. میں کہتا ہوں بہرحال منت کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور منت ماننے کا ثبوت حدیث پاک میں بھی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اگر یہ شفا یاب ہو گئے تو 3 روزے رکھیں گے. قرآن عظیم کا ذکر ہے, سورۃ دہر میں تفصیل ہے اس کے. بہرحال انہوں نے 3 روزے رکھے. بتانا یہ ہے کہ نذر ماننے کا, منت ماننے کا ثبوت قرآن میں بھی ہے اور منت ماننے کا ثبوت قرآن میں ہے. لیکن یہ جو منت جو سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت نے مانی تھی, یہ نذر شرعی ہے, اس کو شرعی منت کہتے ہیں. اور ہم لوگ جو منت مانتے ہیں یہ نذر انسی, عام طور سے نذر انسی محبتی, جس کو مطلب محبتی منت ہم لوگ زیادہ کرتے ہیں. ہمارا یہ کام ہو گیا ہے نا تو حبیب دادا کے ہم چادر چڑھائیں گے, ہمارا یہ کام ہو گیا تو لڈو بانٹیں گے, ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو بابا تاج الدین کے یہاں جا کر کے لنگر کریں گے, ہے نا ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو غریب نواز سرکار کے یہاں جا کر کے ہم اتنے فقیروں کو کھانا کھلائیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ نذر انسی ہے. یہ منت بھی مان سکتے ہیں لیکن چاہیے کہ نذر شرعی مانے. یا اللہ ہمارا کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھیں گے, اتنی رکعت نماز پڑھیں گے, اتنے پارے کی ہم تلاوت کریں گے, یہ دین کا کام کریں گے, یہ دین کا کام کریں گے, یہ وغیرہ وغیرہ ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں باپ میرے بھائیوں بڑی عظیم نعمت ہے, بہت ہی عظیم نعمت ہے, ان سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. یہ اگر راضی ہے اللہ تعالیٰ راضی ہے, اور اگر یہ ناراض ہے تو اپنی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی, کوئی بھی بات نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کو ایزا پہنچاتا ہے, دکھ پہنچاتا ہے, تکلیف پہنچاتا ہے, جھڑکتا ہے, ڈانٹتا ہے, ترش لہجے میں بات کرتا ہے, خدا کی قسم ایسا شخص نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو سستیوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک صاحب کو میں نے روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج میرے بیٹے نے میرے منہ پر تماچا مارا. کتنی ماں ہیں جو آج گالیاں کھا کھا کر کے اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی الحمدللہ کہ جو ماں باپ کو عظیم نعمت جان کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرتے. ہمارے ایک دوست نے کہا کریں گے, میں نے مبارکباد پیش کیا, میں مبارک ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا وہ کیوں رہتا ہے؟ حضرت کار خریدنے کی خوشی تو ہے لیکن کاش کے آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے. ہاں کہنے لگا کہ میری ماں جب بیمار ہوئی تو بیل گاڑی میں انہیں بٹھا کر کے اسپتال لے جا رہا تھا
اور شدت بخار بڑھنے کی وجہ سے راستے میں دم توڑ گئے۔ آج ان کا وہ آخری سفر مجھے یاد آتا ہے کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس نئی کار میں انہیں بٹھا کر کے مہنگے اسپتالوں میں لے جاتا، مہنگے سے مہنگے علاج کراتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ آج کار تو ہے، بنگلہ تو ہے، آشائش کی ہر چیز موجود ہے، لیکن ماں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ جو ہوا کرتے ہیں ایک سایہ دار گھنے درخت کے سائے کی طرح ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھو جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ بتائے گا آپ کو کہ یتیمی کیا چیز ہوتی ہے۔ ماں باپ جب تک تھے، ماں باپ جب تک تھے تو وہ کیسا محسوس کرتا تھا، اور آج ماں باپ نہیں ہیں تو وہ کیسا محسوس کر رہا، آپ اس سے پوچھے وہ بتائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر جاتے تھے، بے دریغ جاتے تھے، لیکن جب ماں کا انتقال ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ کہا مالک آئندہ تو ایسی بات نہ کہا تو نے کہ سنبھل کے آنا، پروردگار آج کیوں کہہ رہا ہے کہ سنبھل کے آنا موسیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تو آتا تھا بے دریغ تو تمہارے پیچھے تمہاری ماں کی دعا کام کر رہی ہوتی ہے، اب تمہارے لیے یہاں کھانے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے موسیٰ سنبھل کے آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، یہ ماں باپ ہی ہے جو بے لوث اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی فرض نہیں ہوتا، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ مفاد کے لیے اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ ہر کسی کا پیار دکھاوا ہو سکتا ہے، ہر کسی کا پیار ہے نا دکھاوا ہو سکتا ہے یا ملاوٹی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ماں باپ کا جو پیار ہوتا ہے بچوں کے تعلق سے وہ خالص ہوتا ہے۔ بچوں سے انہیں کچھ نہیں چاہیے، وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا نرم لہجے میں مجھ سے بات کر، اگر مجھے میری کوئی ضرورت ہے تو پورا کرے، اگر میری کوئی خواہش ہے تو میری خواہش کو پورا کرے۔ وہ اتنا ہی تو چاہتے ہیں، ورنہ ہر وقت ان کے ہاتھ اٹھتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، مالک ہمارے بچوں کو یہ عطا کر دے، ہمارے بچوں کو یہ عطا کر دے، ہمارے بچوں کو یہ عطا کر دے، ان کے پیروں میں کانٹا بھی نہ گڑے، ہر آسانیاں انہیں عطا کر۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بے انتہا دعا فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں، آپ کے گھر والے اگر آپ دیر رات تک نہیں آئے، آپ کے گھر والے آپ کا انتظار نہیں کریں گے، سو جائیں گے، لیکن ماں باپ کو نیند نہیں آتی جب تک بیٹا گھر نہیں ہوتا، وہ آنکھیں بچھائے انتظار کر رہے گا، میرا لال کب آئے گا، میرا بیٹا کب آئے گا، میرا لخت جگر کب آئے گا۔ میرے عزیزوں، اس چھٹپن کو یاد کریں، جب ہم چلنے کے قابل نہیں تھے انہوں نے چلنا سکھایا، ہم بولنا نہیں جانتے تھے انہوں نے بولنے کا ڈھنگ سکھایا، ہم کھانا نہیں کھانے جانتے تھے انہوں نے کھانے کا طریقہ سکھایا، انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، الغرض جو کچھ نہ آتا تھا وہ سکھایا، اور اپنی مشقتوں، اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کر کے ہمارے لیے آسانیاں فراہم کی۔ ماں کی ان قربانیوں کو یاد کرو میرے بھائیوں، کہ جب رات آپ بستر گیلا کر دیتے، اللہ اللہ، گیلے بستر پہ وہ سوتی تھی، آپ کو سوکھے بستر پہ سلاتی تھی۔ باپ کی ان قربانیوں کو یاد کرو، جب آپ کو درد قولنج ہوتی یا پیٹ میں درد ہوتا یا سر میں درد ہوتا، ساری رات آپ روتے، بول نہیں سکتے تھے کیونکہ زبان میں تاب نہیں تھی، ہے نا۔ ماں باپ ساری رات لے کر کے گھومتے رہتے، میرے بچے کو آرام آ جائے، میرے بچے کو نیند آ جائے، میرے بچے کی تکلیف دور ہو جائے۔ میرے عزیزوں، بڑے ہونے کے بعد ان کی قربانیوں کو ہم بھلا دیتے ہیں، کوئی احساسات ہمارے دلوں میں نہیں رہتے۔ کاش کہ ہم محسوس کرتے، سمجھ پاتے کہ یار ہماری ماں باپ ہمارے لیے کتنی مشقتیں اٹھائی انہوں نے جب ہم چھوٹے تھے، کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، گویا کہ اپنی پسند کی چیزوں کو قربان کیا، اپنی نیندیں ہمارے لیے خراب کی، اپنے آرام کو ہمارے آرام پر قربان کیا، اچھا سے اچھا پہنایا، اچھا سے اچھا کھلایا، اچھا سے اچھا پلایا، اچھی سے اچھی دوا کرائی، اور ہمیشہ صحت یابی کی دعا کرتے رہے، اچھے دل سے پرورش کی، اور آج ان کو قربان چڑھایا۔ میرے عزیزوں، میں نے دیکھا ہے ایک ماں باپ 8-10 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 8-10 بچے مل کر کے بھی وہ ماں باپ کو نہیں پال پاتے۔ آج یہ دکھڑا ہے مسلمانوں کے گھروں کا
ٹکڑا ہے. ساتھی اگر آواز دے فوراً لبیک کہتے ہوئے چلے جائیں گے, لیکن ماں باپ آواز دے تو جھڑکتے ہیں. کئی تو ایسے بھی ہے نالائق کہ جب والد ضعیفی کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں اور جب ان کو کھانسی چلنے لگتی ہے, دم بھرنے لگتا ہے, اور کسی ایک کونے میں جب اس طرح پکڑ کر کے وہ پڑے رہتے ہیں, تو کچھ نالائق اولاد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ابا یا تو چپ رہا کرو یا تو کہیں چلے جاؤ. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں ایک واقعہ لکھا کہ ایسے ہی ایک نوجوان تھا, اس کے والد کو گائے بگائے کھانسی چلتی رہتی تھی, ایک کونے میں پڑا رہتا تھا. جو والد پورے گھر کا کبھی مالک تھا, اللہ اکبر, اب وہ 3x2 کی ایک چارپائی کا مالک بن کر کے ایک کونے میں پڑا ہوا ہے. بیٹا بھی آتا ہے تو چلتے چلتے کچھ یہ طبیعت ٹھیک ہے, 1 منٹ ٹھہرا اور پھر اندر اپنے بیڈ روم میں جا کر کے گھس جاتا ہے. پھر خیریت کچھ دوبارہ نہیں آتا. صبح اٹھتا ہے, آفس کے تیار ہوتا نکل جاتا ہے. میرے عزیزوں, جو گھر کا کبھی مالک ہوا کرتا تھا آج اس کی حیثیت نوکروں جیسی ہے. بہت سارے گھروں کی یہ مثال ہے. مسلم شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان ایسے ہی اپنے والد سے بہت ناراض تھا اس کے کھانسنے کی وجہ سے. تو وہ کہتا ہے کہ ابا جان یا تو چپ رہا کرو یا تو پھر کہیں چلے جاؤ. تو والد کہنے لگا, یار بیٹا میں بڑھاپے میں چل بھی تو نہیں سکتا ہوں, اگر میں کہیں جا سکتا تو چلا جاتا, اگر میں تمہارا بوجھ بن رہا ہوں تو کہیں جا سکتا چل کے تو چلا جاتا, لیکن میں کیا کروں, میں تو چل بھی نہیں سکتا. اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو کہیں تم ہی مجھے پہنچا دو. مسلم شریف میں علامہ روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وہ نوجوان اپنے والد کو اپنے ساتھ لیا اور کچھ نہیں سامان لیا, صرف ایک کمبل لیا, دور جا کر کے ایک بیابان میں چھپایا. اتفاق سے اس کے ساتھ چلنے کے لیے اس کا جو 6 سال کا بیٹا تھا وہ بھی کہا, ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا, دادا کو چھوڑنے میں بھی جاؤں گا. کہا ٹھیک ہے چل. الغرض یہ دونوں باپ بیٹے تھے, گویا کہ بزرگ شخص کو لے کر کے چلے اور بیابان میں چھوڑ کر کے وہیں اپنے والد کو اس نے بٹھایا, کمبل دیا اور کہا ابا اب تم جانو اور تمہاری زندگی جانے, اب میں تو چلتا ہوں. اور کمبل یوں پھینک کر کے دیا اور دونوں باپ بیٹے آنے لگے. ابھی تھوڑی دور وہ بچہ بھی اپنے والد کے ساتھ آیا تھا کہ واپس پلٹا, اور واپس پلٹنے کے بعد اس نے کیا کیا, کمبل کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا, کمبل کو بیچ سے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر کے ایک ٹکڑا اپنے دادا کے پاس چھوڑا اور ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے کر کے وہ جانے لگا. تو بیٹا کہتا ہے کہ یار بچے, ایک ہی کمبل تو تھا دادا کے, تم نے اسے بھی پھاڑ لیا, اب دادا کیسے اوڑھیں گے کمبل, تو وہ پورا رہنے دینا تھا, پھاڑنا نہیں تھا. تو وہ بچہ کہتا ہے ابا جان اس لیے پھاڑ کے لے جا رہا ہوں کہ آج میرے دادا بوڑھے ہو گئے, آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آج یہ بے بس ہے, بے سہارا ہے, تو آپ نے ان کو جھڑک کر کے اپنے گھر سے نکال کر کے دور لا کر کے بیابان میں چھوڑ دیا ہے. میں یاد رکھوں گا اس کہانی کو. میں کمبل کو اس لیے پھاڑ رہا ہوں کہ آدھا کمبل لے کے جا رہا ہوں, جب میں جوان ہوں گا آپ بوڑھے ہوں گے, اور جب آپ کی یہی کیفیت بنے گی تو اس وقت میں بھی آپ کو اسی طرح لا کر جنگل میں چھوڑوں گا, اور یہی آدھا ٹکڑا کمبل کا میں آپ کو دے کر کے واپس چلا جاؤں گا. اس بچے نے ایسا کہا تو اس کی آنکھیں کھل گئی, اب رونے لگا, باپ کے قدموں سے لپٹا, معافی طلب کیا, پھر اپنے والد کو ساتھ لے کر کے واپس آیا. میرے عزیزوں, میرے رشتہ داروں, آج حالات بہت خراب ہے. تاجدار مدینہ رات کے قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے تعلق سے آپ کے بہت سارے فرمودات ہیں. خود سرکار نے اپنی رضائی والدہ کا احترام کر کے بتایا. مقام جیرانہ میں سرکار نے صلاۃ والسلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے. صحابہ کرام میں ایک خاتون آئی, سرکار نے صلاۃ والسلام نے اس آتی ہوئی خاتون کو جب دیکھا تو فرتے محبت میں کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. وہ آنے والی خاتون کون تھی؟ وہ کوئی اور نہیں, آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ. سرکار کھڑے ہو گئے اور اپنی رضائی والدہ کا استقبال کیا, اپنی مزمل والی چادر بچھائی اور کہا امی جان آپ یہاں بیٹھے. سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب خاتون ہے کہ جس کا احترام نبیوں کا امام کر رہا ہے,
हुजूर फरमाते ये मेरी अम्मी जान है, ये मेरी अम्मी जान है। रज़ाई वालदा का एहतराम करके पैगम्बर आज़म ने बताया कई लोगों देखो इस तरह माँ की खिदमत की जाती, माँ का इस्तकबाल, माँ का एहतराम किया जाता है। सरकार अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर दुनिया से रहमत फरमाने वाले हैं, कुछ अय्याम बचे हुए हैं। मस्जिद नबी शरीफ में ठाटे मारता हुआ मजमा है, और करें ठाटे मारता हुआ मजमा है, लाख से भी ज्यादा सहाबे कराम मौजूद है। नमाज इशा का वक्त है, सरकार अलैहिस्सलाम नमाज इशा अदा कराने आए और जब निगाह डाली सहाबे कराम पर तो अल्लाह पर ठाटे मारता हुआ मजमा था। तो हुजूर कहने लगे काश आज मेरी माँ हो, काश आज मेरे वालिद होते और ये मेरा जो मकाम है वो देखते, और जो मेरी इक्तदा करने वालों का जो हुजूम है, मेरी इत्तबा करने वालों का, मेरी पैरवी करने वालों की जो तादाद है आज वो भी देखते तो खुश हो जाते। और फिर सरकार आगे क्या कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार आगे कहते काश मैं नमाज पढ़ा रहा होता और सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा होता, सहाबा को मैं नमाज पढ़ा रहा होता, मैं नमाज पढ़ा रहा होता, सूरतों की तिलावत कर रहा होता, और ऐन ऐसे वक्त में मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद जरा इधर आना। सरकार फरमा रहे काश मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद जरा इधर आना, तो मैं नमाज पढ़ाना छोड़ करके पहले माँ की बारगाह में जाता, जो काम मेरी माँ बताती मैं उस काम को पहले करके आता। सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम ख्वाहिश जाहिर है काश मेरी माँ होती और ऐ नमाज की हालत में अगर वो मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़ करके पहले उनकी बारगाह में आ सकता। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों हमारे लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है, माँ का बहुत बड़ा मकाम। बाप अगर राजी है तो समझो अल्लाह राजी है, माँ बाप राजी है तो अल्लाह उसके रसूल राजी है। सरकार अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूलल्लाह हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है, हम पर सबसे ज्यादा हक किसका है, माँ का या बाप का। हुजूर ने फरमाया कि तेरी माँ का। फिर पूछा गया हुजूर फिर किसका, कहा तेरी माँ का, कहा फिर किसका, कहा तेरी माँ का। जब चौथे बार साइल ने पूछा फिर किसका, कहा तेरे बाप का। यानी माँ का 3 गुना ज्यादा हक है बच्चों। और आज कितनी माँ जो सिस्कियों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लोग अपनी बीवियों की बात तो मानते हैं लेकिन अफसोस माँ बाप की बात नहीं मानते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया हुजूर कयामत कब आएगी, हुजूर बता दे कयामत कब आएगी, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब माएँ घरों में महकूम हो जाएंगी समझ जाना कि कयामत करीब है। जब माएँ घरों में सताई जाने लगेंगी और माएँ जब मालिक जनने लगेंगी समझ जाना कि कयामत करीब है। क्या वो वक्त नहीं आ गया? आज दोस्तों को तो तरजीह दी जाती है, सहेलियों को तो तरजीह दी जाती है, लेकिन अगर तरजीह नहीं दी जाती तो माँ बाप को तरजीह नहीं दी जाती। मेरे अजीजों मेरे मानिशदारों माँ बाप को समझो, कल इनकी वजह से जन्नत बनी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत को खींच करके माँ के कदमों के तले ला कर क्या फरमाया हुजूर ने, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों तले है। ये नहीं फरमाया अगर वो नमाजी होगी तब तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के नीचे है, अगर वो रोजादार होगी तब तुम्हारी जन्नत उनके कदमों के तले है, अगर वो गोया के नेकोकार होगी तब तुम्हारी जन्नत उनके कदमों तले है। नहीं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो चाहे जैसी हो बहरहाल वो तुम्हारी माँ है, बाप चाहे जैसा हो तुम्हारा बाप है। आज कहते हैं कि बाप बदअमल है, माँ बदअमल है। माँ अगर बदअमल है या बाप बदअमल है तो रिश्ता मुनक़ता तो नहीं हो जाता, फिर भी तो वो तुम्हारा बाप ही है ना। तो औलाद के ऊपर फिर भी एहतराम लाजिम है, तो माँ बाप का कदर करें, एहतराम करें। एक शख्स ने अपनी वालदा को अपने कंधे पर बैठा कर इस वाक़ये को इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत अशाह इमाम रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ने अहकाम शरीयत में इस वाक़ये को बयान किया कि एक शख्स ने अपनी वालदा को अपने कंधे पर बिठा करके अल्लाह पर साथ कराया।
अब हज में क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे हाजियां बैठे हुए हैं। हज में कितनी मशक्कत है, तवाफ है, तवाफ ज़ियारत है, तवाफ वदा है, और फिर मुज़दलिफ़ा में हाज़िरी है, तो मकाम अरफ़ात में हाज़िरी है, तो मिना में हाज़िरी है, और फिर सफ़ा और मरवा की सई वगैरह वगैरह, कितनी मशक्क़तें हैं। अब इतने सारे कामों को वो शख्स अपनी वालदा को अपने कंधे पर बिठा करके 1-2 हज नहीं बल्कि 7 हज कराया, 7 हज। और 7वां हज जब पूरा हुआ तो मिज़ाब रहमत के सामने खड़ा हो गया, अल्लाह अकबर। खाने काबा के ऊपर एक परनाला है जिसको मिज़ाब रहमत कहते हैं, वहाँ उसके नीचे खड़ा होकर के कहने लगा, अरे अल्लाह, क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? मैंने अपनी वालदा को अपने कंधे पे बिठा करके 7 हज कराया, मालिक क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? एक गैबी आवाज आती है, ए मेरे बंदे, अभी तुमने अपनी माँ के एक रात का भी हक नहीं अदा कर सका है। यानी तुम्हें जन्मे में तुम्हारी माँ ने जो मुशक्कतें उठाई और जितनी रातें मुशक्कतें में गुजारी हैं, उन रातों में से एक रात का भी तुमने हक नहीं अदा किया। मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, आज अब पैमान बांधे, रमजान मुबारक की आमद हो गई, हमें हर तरह से तैयार होकर रमजान मुबारक में दाखिल हो गया। तो सबसे पहला काम ये करना है, माँ बाप अगर नाराज है उन्हें राजी करना है, उनके कदमों को पकड़ लीजिए, रो करके गिड़गिड़ा करके माफी तलब कीजिए, वो जरूर माफ कर देंगे। क्योंकि माँ बाप बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं। आप परेशान होते हैं कि यार हमारे काम नहीं बनते, हमारे मसले हल नहीं होते, तनाज़ात हैं, झगड़े हैं, बेबरकती है, मैं बहुत कमाता हूँ लेकिन पैसा नजर नहीं आता, हर तरफ मामलात है, मेरा जहाँ भी जो काम के लिए जाओ काम बनता नहीं। मेरे भाइयों, इन मसलों का हल कहीं नहीं, इन मसलों का हल आपके घर में, इन मसलों का घर आपके यहाँ है। आप अपने माँ बाप को राजी कर लो, आपके माँ बाप आपके हक में दुआ कर देंगे, खुदा के कसम आपका मसला हल हो जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को अपनी हयात में राजी नहीं कर पाया और वो दुनिया से चल बसे, तो उसे चाहिए कि अब जुमा को नमाज जुमा के बाद अपने माँ बाप को मजार पे हो जाए और जा करके वहाँ हाजिरी लगाए। अगर वो ऐसा करता रहा तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसके माँ बाप को इस बात के लिए तैयार कर दे कि वो अपनी औलाद से राजी हो जाए। मेरे अजीजों, मेरे मानदारों, ये हदीस पाक में कंजुल उम्माल की हदीस है कि जो शख्स अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके मजार पे जाता है, सुभान अल्लाह, तो मजार पे हाजिरी देने वाले को उम्रा का सवाब मिलता है, उम्रा का सवाब। अभी आपने सुना कि मोहब्बत की नजर से देखे तो हज मबरूर का सवाब, सुभान अल्लाह। और माँ बाप के इंतकाल होने के बाद उनके मजार पे अगर हाजिरी दे तो उम्रा का सवाब। अब उम्रा में कितना खर्चा आ रहा है? 1 लाख से ऊपर आ रहा है, सुभान अल्लाह। घर बैठे अपने शहर में रहते हुए हम इतनी नेकी कमा सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे मानदारों, तो पैमान बांधो, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हर बार सूरत अपने माँ बाप को राजी रखेंगे, उनकी रजा वाले काम करेंगे, वो जो कहेंगे वो करेंगे, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उनको सलाखों पर बिठा करके रखेंगे, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, उनकी खिदमत से अल्लाह राजी होगा, रसूल राजी होंगे। मेरे अजीजों, मेरे रिश्तेदारों, हज़रत ख्वाजा उवैस रज़ी अल्लाह तआला जब जन्नत में दाखिल होंगे ना, तो जैसे दरवाजे पे पहुंचेंगे रोक दिया जाएगा और कहेगा, उवैस ठहर जाओ। तुम कहेंगे, मेरे परवरदिगार, मुत्तकीन जन्नत में जा रहे हैं, आबिदीन जन्नत में जा रहे हैं, ज़ाहिदीन जन्नत में जा रहे हैं, हुज्जाज जन्नत में जा रहे हैं, आमिलीन जन्नत में जा रहे हैं, फुक़हा जन्नत में जा रहे हैं, औलियाए कामिलीन जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों रोका गया? तो आवाज आएगी, ऐ उवैस, तेरी एक नेकी मुझे बेहद पसंद है, तेरी एक नेकी मुझे बहुत पसंद है, और वो नेकी ये है कि तूने माँ की बहुत अजीम शान खिदमत की है, माँ की खिदमत वाली नेकी तेरी मुझे बहुत पसंद है। ऐ उवैस, जरा निगाह पीछे कर, जरा निगाह पीछे कर। रावी बयान करते हैं, जब वो निगाह पीछे करेंगे तो अल्लाह अकबर, पीछे जहन्नमियों का किताब होगा, जहन्नमी चारों तरफ नजर आएंगे। रब ताला की बारगाह से आवाज आएगी,
سی نیکی تھی؟ وہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی خدمت والی نیکی تھی، ہے نا؟ ماں روٹی چبا نہیں پاتی تھی، خواجہ اویس کرنی کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، روٹی کو پہلے منہ میں چباتے اور پھر نوالا نکال کر کے ماں کے منہ میں رکھتے، سبحان اللہ، کھانا کو نرم کرتے اور نرم کر کے ماں کے منہ میں رکھا کرتے تھے۔ جو کچھ بھی بکریاں چرا کر کے، اونٹوں کو چرا کر کے آپ حاصل کرتے پیسے یا رقم، وہ پورا کا پورا ماں پر خرچ کرتے اور خود گزارا کیسے کرتے؟ اللہ اکبر، لوگوں کے ریوڑیوں پر، لوگوں کے گھروں کے دہلیزوں پر جو تربوز کے چھلکے ہوتے ہیں، وہ جو پڑے ہوتے ان چھلکوں میں جو تھوڑا بہت تربوز کا حصہ پڑا ہوا ہوتا، اس چھلکے کے اس حصے کو کھا کر کے، اور جو کھجور کھا کر کے جو گٹلیاں لوگ پھینک دیتے ہیں نا، ان گٹلیوں کو جمع کرتے اور ان گٹلیوں کو کوٹ کر کے اس کا سچور بنا کر کے اسے کھاتے اور پانی پی لیا کرتے۔ جنگل کی پتیاں کھا کر کے آپ اپنی زندگی بسر کرتے اور جو کچھ بھی آپ کماتے وہ اپنی والدہ پر خرچ کرتے۔ میرے عزیزوں، اور روزانہ اپنی ماں سے کہتے ہیں میری جان، حضور کی بارگاہ میں جاؤں اجازت ہے، حضور کی بارگاہ میں جاؤں اجازت ہے۔ بھائی اب سرکار کا زمانہ نہیں مل پایا، پھر بھی حضور کی زیارت نہیں کر پائے۔ زیارت کر لیتے تو صحابی ہو جاتے نا، بولیے نا، زیارت کر لیتے تو صحابی ہو جاتے، زیارت نہیں کر پائے تو تابعی رہ گئے، روز اجازت نہیں دی۔ لیکن ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو ہی تو میرا ایک سہارا ہے، تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں، میری آنکھیں بھی کمزور ہے، میں لاکھوں کمزور ہوں، اگر تم چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ اور پیغمبر اسلام کا چہرہ ہی جیسا ہے، ان کی صورت جمالیہ کی کشش ہی ایسی ہے کہ تو ان کا دیوانہ ہے، تو جب انہیں دیکھ لے گا، انہیں دیکھنے کے بعد تو پھر واپس آنے والا نہیں ہے، اس لیے میں اجازت تمہیں نہیں دیتی۔ میرے عزیزوں، ایک دن بہت بچت گئے، امی جان آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، اجازت دے دو، آقا کی بہت یاد آ رہی ہے، امی جان اجازت دے دو۔ تو کہنے کہ ٹھیک ہے جاؤ، 8 پہر کے اندر آ جانا، 8 پہر کے اندر آ جانا۔ اب 8 پہر ہوتا کتنا ہے جی؟ 8 پہر 24 گھنٹے، 24 گھنٹے میں آ جانا۔ اب یمن سے مدینہ منورہ 1 مہینہ جانے کا راستہ، 1 مہینہ آنے کا راستہ، اب اتنا لمبا سفر 24 گھنٹے میں کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر بھی ان کی دیوانگی نے کہا امی جان ٹھیک ہے میں 8 پہر کے اندر آ جاؤں گا۔ خواجہ اویس کرنی دوڑنے لگے، جب دوڑنے لگے اور ان کی دیوانگی کو جب اللہ نے ملاحظہ کیا، کہتے ہیں نہ وہاں نیت دیکھی نہ وہاں صورت دیکھی جاتی ہے، نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی فقط نیت دیکھی جاتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی کی نیت کو جب اللہ نے ملاحظہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مدینہ اور یمن کے درمیان کی زمین سمٹ جاؤ، آپس میں مل جاؤ۔ الحمدللہ یمن کی اور مدینہ کی سرحدیں آپس میں مل گئی۔ خواجہ اویس کرنی یوں دوڑتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن پہنچے بھی تو ایسے وقت میں کہ سرکار وہاں حاضر نہیں تھی۔ امی عائشہ کے پاس گئے، کہنے لگی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گئے ہیں اور وہ ظہر تک آئیں گے، تم ٹھہر جاؤ، مل کر کے جانا۔ کہنے لگے نہیں اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر بھی اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہاں سے آیا؟ کہا قرن سے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا، سرکار آئیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بعد میں فرماتی کہ کوئی آیا تھا، حضور آتے ہی پوچھ رہے ہیں عائشہ کوئی آیا تھا کیا؟ کوئی آیا تھا کیا؟ کہ حضور آئے تو بہت، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرن سے کوئی آیا تھا کہ مجھے میرے دیوانے کی خوشبو مل رہی ہے، مجھے اویس کی خوشبو آ رہی ہے، کوئی آیا تھا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ ایک آیا تھا، اس کے آنکھ میں سفید داغ تھا۔ کیا نام بتایا؟ اس نے کہا اویس نام بتایا۔ کہا قرن سے آیا تھا؟ کہا ہاں قرن سے آیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عائشہ وہ میرا اویس تھا، بے انتہا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری محبت میں کئی راتیں رو رو کر کے وہ گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقربین بندوں میں سے ہے وہ جس کے لیے دعا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں میرے رشتہ داروں، وہ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں ان کے واقعات بیان کرنا چاہوں تو کئی گھنٹے بیان کر سکتا ہے، وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کر رہا ہوں۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو ماں باپ
کی خدمت کو وہ اپنے اوپر لازم کر لے، ماں باپ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کر لے۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی طرف سے آپ کا خطیب، آپ کا عالم، آپ کا امام اگر خانہ کعبہ میں بھی جا کر کے ناک رگڑ رگڑ کر کے دعا کرے گا نا، اور ماں باپ اگر آپ سے آپ کے ناراض ہے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، یا آپ خود جا کر کے وہاں ناک رگڑ رگڑ کے دعا کرے تو دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی سیڑھی ماں باپ ہے، ان کو راضی کر لو، راستے یوں کھلتے ہوئے چلے جائیں گے، رمضان مبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ تو اس حال میں آپ رمضان مبارک کے اندر داخل ہوں، الحمدللہ یہ ماہ محترم آپ کے رحمت والا، برکت والا، شفقت والا ثابت ہو۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزہ نہ رکھا وہ شخص بڑا محروم ہو، وہ کم نصیب ہے۔ پھر آپ نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں چلا گیا وہ بڑا کم نصیب ہے، بڑا کم نصیب ہے۔ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بڑا کم نصیب ہے، بڑا کم نصیب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے ماں رشتے داروں، ذہن بنائیں، جب بھی حضور کا نام سنیں گے، درود پڑھیں گے، رمضان کا مہینہ پائیں گے، روزے رکھیں گے، کہیں ہے نا، ماں باپ کو بڑھاپے میں پائیں گے، ان کی خدمت کریں گے۔ کہتے ہیں اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ میرے عزیزوں، رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ میرے بندو اس انداز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اے میرے مالک میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح میرے چھٹپن پہ انہوں نے رحم کیا، جس طرح میرے چھٹپن پہ انہوں نے ہم پر رحم کیا، مالک تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ اور حدیث پاک میں ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا کرتا ہے الحمدللہ اس کی روزی میں کبھی تنگی نہیں آئے، اس کے کام کبھی نہیں بگڑیں گے، اس کے ہر کام بنے گا اور اس کی عمر دراز ہو جائے گی۔ تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی روزی میں برکت ہو جائے، تو اسے کیا کرنا ہے جی؟ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ خوب کی سیر چمن گل چنے ساتھ رہے، باغ ماں جاتا ہے گلشن طرح آباد رہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ابدل اللہ والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، صدق اللہ العظیم وبلغ رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا دیا پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل عادت حمد پاک کے تین اشعار سماعت فرمائیں۔ مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری، مالک ہے سب کا خالق، یکتا صفات تیری، ہر عیب سے منزہ ہے پاک ذات تیری، ہے صبح و شام تیری، ہے دن و رات تیری، یا اللہ عز و جل ہے صبح و شام تیری، ہے دن و رات تیری، کیا تعریف کر سکے گی یہ کائنات تیری، اور ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے اپنے، یا اللہ عز و جل ہم سب کو بخش دینا ناز و کرم سے اپنے، اعلیٰ ہے ذات تیری، اولا ہے بات تیری۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے نعتیہ غزل کے تین اشعار سماعت فرمائیں۔ بڑے لطیف ہے نازک سکھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سکھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، بلکہ یوں کہیے سب کے دل میں سب کے جگر میں رہتے ہیں، سب کے دل میں سب کے جگر میں رہتے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، یہ انہی کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اور مقام ان کا نعرش بری نفرش زمین، مقام ان کا نعرش بری نفرش زمین۔ اصل میں یہ شعر جو ہے ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز علیہ رحمۃ اللہ الرحمن اپنی کتاب شفا میں لکھتے ہیں کہ ان لم یکن فی البیت احد، یعنی جب تم گھر میں جاؤ، اب چاہے گھر میں بیوی بچے ہوں صرف، تو کہو السلام علیکم،
یا والدین ہو یا صرف بچہ ہی ہو، تو جو اسلامی طریقہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو کہیں السلام علیکم، سلام کریں، چاہے چھوٹا گھر میں ہو تو بھی سلام کریں، بڑے ہو تو بھی سلام۔ لیکن حضرت قاضی ایاز علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر گھر بند ہے آپ کا اور اس گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ ہی نے اس گھر کو چابی سے کھولا، گھر میں تالا لگا ہوا اور آپ ہی نے کھولا، تو یقینی بات ہے کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ لم یکن فی البیت احد، کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو فقل السلام علیکم ایھا النبی، تو کہو السلام علیکم ایھا النبی، یعنی آپ اپنے نبی پر سلام بھیجیے، نبی آپ کے سلام کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی طرف حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں نے اس شعر میں اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ مقام ان کا نعرش بری نہ فرش زمین، مقام ان کا نعرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، بے شک سبحان وہ اللہ۔ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ مرتبہ پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا محمد ماذ الجود والکرم علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ابھی 2 دن سے ضرورت ہے میرے کچھ احساس ہے۔ حافظ القاری حسیب اللہ قمر صاحب خلیفہ شیخ الاسلام نے کہا والدین کے تعلق سے وہاں تبلیغ ہونی ہے، اس لیے میں نے اسی مناسبت سے 15ویں پارے کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایسے تو دوسرے پارے میں بھی کچھ آیتیں ہیں والدین کے تعلق سے، غالباً 5ویں پارے میں بھی ہے اور کئی پاروں میں ہے، مگر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ 15ویں پارے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، کہ والدین کو اف تک نہ کرو۔ اب سوچیے کہ اف دیکھا جائے تو بہت چھوٹا لفظ ہے، آج تو لوگ ماں باپ کو گالیاں تک کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اف تک نہ کرو۔ بھائی اف سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی، مگر قرآن کا انداز بیان ہے، خدا کا کلام ہے، کلام الہی ہے، اور خدا بندے قدوس کو والدین کے تعلق سے اف بھی برداشت نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ کوئی گالی کرے۔ اس کے بعد ارشاد باری ہے ولا تنہرہما، اور انہیں نہ جھڑکو، اور انہیں نہ جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کرو۔ کریم کے معنی جیسے مہربان ہے، تو مہربان بات کیا مطلب ہے؟ نرم بات کرو۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو حنفی مسئلہ ہے بس وہی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ حنفی مسئلہ ہے کیا۔ والدین کے تعلق سے قرآن شریف کے اندر کل 500 آیتیں ایسی ہیں جس سے مسائل کا استعمال ہے، جس سے مسائل اخذ کیا گیا، جس سے مسائل لیے گئے ہیں۔ باقی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ یا تو کسی نہ کسی نبی یا فرشتے یا جو بھی کنہیں احوال یا واقعات یا قصے وغیرہ بیان ہیں۔ کل 500 آیتیں ہیں جس سے مسائل شرعیہ نکلے ہوئے ہیں۔ تو والدین کی خدمت اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ آپ اس مسئلے سے اندازہ لگائیں۔ آپ نفل نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کی والدہ نے آواز دی، ابھی آپ 1 رکعت کی نماز پڑھے تھے کہ والدہ نے آواز دی، فقہی مسئلہ میں ہے کہ آپ نماز توڑ کر کے والدہ کی بات سمجھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو پھر سے 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی، یہ تو صرف رسول کی عظمت ہے، رسول کی شان ہے کہ اگر رسول بلائے کسی نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ مستحب نماز ہو، اگر کسی بھی نماز میں رسول بلائے تو آپ نماز کے حالت میں رسول کے پاس پہنچ جائیں، چلیے صحابہ کی سواری کی جب حضور باہر آتے۔ اور اگر مان لیجیے 2 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں، پڑھی تھی، حضور نے آواز دیا اور 1 ہی رکعت نماز آپ نے ادا کی تھی، حضور بلائے تو آپ حضور کے پاس جائیے، حضور کی باتیں سنیے، اگر حضور نے کوئی کام کہا ہے تو اس کام کو بھی پورا کر دیجیے۔ اس کے بعد جب آپ آئیں گے نماز میں تو آپ کو 2 رکعت نہیں پڑھنی ہے، جو 1 رکعت آپ نماز پڑھ لیے ہیں وہ آپ کی نماز ہو چکی ہے، آپ کو پھر 1 ہی رکعت پڑھنی ہے، یعنی اتنے دیر میں بھی آپ نماز ہی میں تھے جتنی دیر رسول کی بارگاہ میں تھے۔ مگر والدین کے تعلق سے اس کا مسئلہ ہے کہ فرض نماز میں تو آپ کو توڑنے کا حکم نہیں، واجب نماز میں تو توڑنے کا حکم نہیں، سنت مؤکدہ میں تو توڑنے کا حکم نہیں، لیکن مستحب اور سنت غیر مؤکدہ میں توڑنے کا حکم ہے کہ والدہ اگر آواز دے تو آپ نماز توڑ کر کے جائیے، تو والدہ کی بات سنیے، اگر کوئی کام کہتی ہے تو اس کام کو پورا کیجیے، اس کے بعد آپ آ کر کے پھر شروع سے نماز، یہ تو والدہ کی بات۔ لیکن اگر والد بلائے تو اس میں نماز توڑنے کا حکم، اس میں نماز توڑنے کا حکم نہیں، آپ پوری رکعت نماز ادا کر لیجیے، اس کے بعد والد کے پاس آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ والدہ کا مرتبہ زیادہ ہے، والد کا مرتبہ کم ہے، تو اس کی طرف بھی آپ کو لے چل رہا ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ سنیں، ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد فرض کفایہ ہے اور ماں کا حکم فرض ہے، اگر ماں منع کرتی ہے تو آپ جہاد نہیں کریں، لیکن اگر والد کا حکم یہاں ملتا ہے یا کسی اور بھی کام میں ماں روکتی ہے کہ بیٹا اس کام کو آپ کو نہیں کرنا ہے، وہ جائز کام ہے،
لیکن اگر والد کہتا ہے کہ نہیں کیجیے تو اب یہاں پر آپ والدہ کی بات نہیں مانیں گے، والد کی بات مانیں گے۔ اب دونوں پہلو برابر ہو گیا، ایک جگہ نماز میں والدہ آ گیا اور ایک جگہ یہاں حکم میں والد آ گیا۔ اسلام اس لیے نہیں آیا ہے کہ بتائے کہ والدہ کا مرتبہ زیادہ ہے یا والد کا مرتبہ زیادہ، دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے مراتب ہیں، دونوں کے مرتبہ ہیں۔ ہمیں اس بات کی طرف نہیں جانا ہے، اس مسئلے میں نہیں پڑھنا ہے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے، یہ تو خدا بہتر جانتا ہے۔ بس یہ ہے کہ دونوں لائق احترام ہیں، دونوں کا احترام ضروری ہے، دونوں کی خدمت ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں، اگر ماں باپ طاقتور ہے، جسمانی قوت ہے اور اس کے پاس مالی حیثیت بھی اچھی ہے، ایک تو ہے کہ جسمانی قوت اچھی ہے، دوسری صورت ہے کہ مالی حیثیت بھی اچھی ہے، تو یہاں پر والدین کی خدمت مستحب ہے، جسمانی خدمت بھی مستحب ہے اور مالی خدمت بھی مستحب ہے۔ اگر ماں باپ تندرست ہے، مضبوط ہے، پیسے سے بھی مضبوط ہے، جسمانی طاقت سے بھی مضبوط ہے، تو ایسی صورت میں جسمانی خدمت یا پیسے سے خدمت یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر ماں باپ لاغر و کمزور ہے، ناتواں ہے اور غریب ہے، تو ایسی صورت میں ماں باپ کی جسمانی خدمت واجب ہے اور پیسے سے بھی خدمت واجب ہے۔ اسلام کی مزاج کو سمجھا، اسلام کبھی کسی پہ بوجھ نہیں بنتا۔ اگر ماں باپ کے پاس جسمانی طاقت ہے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنا کام خود کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کام کیا، اور اگر مالی حیثیت اچھی ہے تو بچوں سے مدد نہ لیں کیونکہ ان کا پیسہ ان کے لیے کافی۔ لیکن اگر ماں باپ کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہے، مالی اعتبار سے بھی کمزور ہے، تو لڑکے پہ واجب بھی ہے اور ماں باپ پہ بھی دباؤ بنانا ضروری ہے، یہ دباؤ۔ تو ان صورتوں میں اگر ماں باپ مالی اعتبار سے کمزور ہے یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہے اور اگر ہم خدمت نہیں کرتے ہیں تو مسائل شریعہ میں ہم سب گنہگار اور مجرم ہیں، کیونکہ ہم واجب کو ترک کرتے ہیں۔ واجب بھی فرض کے قریب ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ماں باپ کو نام لے کے بھی نہ پکارا جائے۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے تو حرام تکلیف کہا کہ ماں باپ کو نام لے کے نہ پکارا جائے، اور گالیاں دینا یا ماں باپ کو ایذا پہنچانا، چاہے بات کے ذریعے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، ماں باپ کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا اسلام میں حرام۔ تو مذہب اسلام جو درس دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس درس پہ عمل کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہی ایسے، بھائی والدین اگر برے ہیں تو بیٹا کو حق نہیں ہوتا کہ والدین کو برا کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں بھی ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت یہ ہے، باپ بھی ہو تو حضرت علی کی سیرت یہ ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بچوں کو حق نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ پہ انگشت نمائی کرے، یہاں تک کہ اگر والدین مومن نہیں ہیں، بدعقیدہ ہو گئے یا کافر ہے معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں بھی والدین کی خدمت ہے۔ ہاں اگر ماں باپ ناجائز کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ماں باپ کی حقوق کی نافرمانی کی جائے گی۔ اسلام نے اسے نافرمانی نہیں کہا۔ کوئی ماں باپ بولتے بیٹا چوری کرو تو آپ چوری نہیں کریں، کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ مگر ماں باپ اگر جائز چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ اس کو پورا کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ اپنے والدین کو اف کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان کے ساتھ نہ لہجے میں رہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، سلام علیکم رسول اللہ۔ آج جو حالات بگڑ رہے ہیں یا نافرمان لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کا خوف ہمارے دل میں۔ جس کے دل میں خدا کا واقعی خوف ہوگا وہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا، اپنے استاد کا بھی فرما بردار ہوگا، اپنے پیر کا بھی فرما بردار ہوگا، اپنے خیش و اقارب کا بھی فرما بردار ہوگا، اپنے چھوٹوں پہ بھی شفقت کرے گا، بڑوں کی تعظیم بھی کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل میں خدا کا خوف۔ حضرت بایزید بستامی کون نہیں جانتا؟ حضرت بایزید بستامی بے انتہا ماں سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت بایزید بستامی خود فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا کبھی ماں نے ناپسندیدہ چیز نہیں کھائی، یعنی اسلام نے جس چیز کو ناپسند کیا تھا، اور ماں کی خدمت اس قدر کرتے تھے۔ ایسے تو بہت سے بزرگوں کا یہ واقعہ ہے، اس میں حضرت بایزید بستامی بھی ہے کہ ایک مرتبہ والدہ نے کہا بیٹا پانی لے کر کے آؤ، جب گئے تو دیکھے کہ ماں کی آنکھ بند ہے، سو چکی ہے، پوری رات کھڑے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہے۔ ماں اٹھی، بیٹے سے پوچھا بیٹا بات کیا؟ کہا امی آپ نے پانی بلایا، کہا بیٹا سو جانا، جب میں سو گئی تو تم بھی سو جانا، کہا امی یہ تو نافرمانی ہوتی ہے۔ کس قدر ادب و احترام تھا، پوری رات کھڑے ہوئے، بلکہ آپ بہت ہی نرم و نازک تھے حضرت بایزید بستامی۔ پانی کا ایک قطرہ آپ کے ہاتھ پر گر گیا اور ٹھنڈ کافی تھی، وہ پانی جم گیا
جب آپ نے اس پانی کو جب صاف کیا تو وہاں سے خون نکلا ہے اتنے نمونہ سے. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ماں کے پاس بیٹھے رہے اور ماں جو ہے ان کے ہاتھ پہ ہی سر رکھ کے سو اور اسی حالت میں پوری رات گزری اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک ہاتھ جو ہے شل ہو مگر سر کا برابر انہیں تکلیف کا احساس نہیں. لائی ایک ہاتھ ان کا بیکار ہو اور ہمیشہ بیکار ہی رہا ہوا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا کیونکہ ولایت ایسے نہیں ملتی. جس گاؤں میں آپ رہتے تھے اس گاؤں میں ایک سال بہت قحط سالی آئی اور قحط سالی کی جو وجہ تھی وہ بارش کا نہ ہو. بارش نہیں ہوئی قحط سالی آ گیا. لوگوں کو خیال آیا کہ چلو حضرت بایزید بستامی کے پاس چلتے ہیں اللہ کے ولی اگر دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو جائے گی. لوگ آپ کے پاس پہنچے آپ مصروف عبادت تھے. جب لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ کہا بھائی کیسے آنا ہوا کہا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے مخلوق خدا پریشان ہے اور ندیاں سوکھ چکی ہے تالاب خشک ہو چکا ہے نہریں خشک ہو چکی ہے چھوٹے چھوٹے چشمے خشک ہو چکے ہیں یہاں تک کہ جانوروں کو پلانے تک کے لیے پانی ہے. آپ اگر دعا کرنے کی بارش ہو جائے حضرت بایزید بستامی کا خوف الہی خدا کا ڈر دیکھیے. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس گاؤں میں گنہگار لوگ زیادہ ہیں. اس گاؤں میں کوئی گنہگار ہے زیادہ نہیں. اس گاؤں میں کوئی گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے رحمت الہی کا نزول نہیں ہوا. اس گاؤں میں کوئی گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے یہاں رحمت الہی کا نزول نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اب اس میں جو کچھ لوگ دعا کرانے آئے تھے اس میں کچھ شرابی بھی تھے وہ پیچھے ہٹنے لگے. یار یہاں تو آیا تھا دعا کرانے کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایپ مل جائے. کچھ والدین کے نافرمان تھے وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. کچھ بے نمازی تھے وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے. جیسے جیسے جو گنہگار لوگ اس میں تھے سب پیچھے ہٹنے لگے. حضرت بایزید بستامی نے کہا خیر میں کسی کے عیب کو کھولنے نہیں آیا. میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر کوئی گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے رحمت الہی کا نزول نہیں ہو رہا. اور سنو اس گاؤں کے اندر اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ بایزید بستامی. جب اتنا کہا تو جو لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے سب آ گیا یار یہ تو ہم کو پہچان ہی نہیں رہے یہ تو اپنی گنہگار کہنے لگے. جب حضرت بایزید بستامی نے کہا کہ اس گاؤں کے اندر اگر کوئی گنہگار ہے تو بایزید بستامی آپ لوگ کو نیکوکار میری وجہ سے یہاں بارش نہیں ہو رہی میں اس گاؤں کو چھوڑ دیتا ہوں بارش ہو جائے گی. حضرت بایزید بستامی مصلی جان نماز جو بھی اپنا ساز و سامان کر اٹھائے اور پسند کر جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلے مسلسل بارش ہوئی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا حضرت بایزید بستامی واقعی گنہگار تھے؟ کیا حضرت بایزید بستامی واقعی پاپی تھے؟ کیا حضرت بایزید بستامی واقعی گنہگار تھے یا گناہ کے مرتکب تھے؟ نہیں گنہگار نہیں تھے. وہ تو اللہ کے ولی تھے لیکن خداوند قدوس کو ان کا خوف اتنا پسند آیا ان کا ڈر اتنا پسند آیا کہ رحمت الہی کا نزول ہو. تو آج جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے نہیں. اگر ہمارے دل میں خدا کا خوف ہوگا تو ہم اپنے والدین سے بھی کریں گے ان کا بھی حق ہوگا. بھائی اللہ کا ڈر یہ تو حقیقت ہے. ماں باپ کا ڈر تو یہ محبت ہے. خدا کا ڈر یہ حقیقی ہے. ماں باپ کا ڈر یہ حقیقی نہیں ہے. ڈر تو حقیقت میں خدا ہی کا ہے. اگر ماں باپ کا بھی ڈر ہے استاد کا بھی ڈر ہے تو حقیقت میں یہ خدا ہی کا ڈر ہے. ڈرنا تو ہمیں خدا ہی سے. جب تک مسلمان خدا سے ڈرتا رہا ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرتی رہی لیکن جب سے مسلمان خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا یہ مسلمان دوسروں سے ڈرتا. اسلامی بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں. جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو نماز کی پابندی بھی کریں گے احکام شریعہ کو بھی بجا لائیں گے والدین کی بھی خدمت کریں گے. خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کو اف کرنا. جب اف نہیں کہہ سکتے ایک چھوٹا سا لفظ اف ماں باپ کو نہیں کہہ سکتے تو بھلا گالیاں کیسے دے سکتے ماں باپ کو تکلیفیں کیسے دے سکتے ماں باپ کی بے ادبی کیسے کر سکتے ماں باپ کی گستاخی کیسے کر سکتے. اور میں نے دیکھا ہے میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے آگے چل کے ان کے بچے ان کے ساتھ وہی سنیں. جو جیسا کرتا ہے ویسے ہی پاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احکام شریعہ کو سمجھیں اسلامی قوانین کو سمجھیں مسائل شریعہ کو سیکھیں. جب ہم اسلامی قوانین کو سمجھیں گے مسائل شریعہ سیکھیں گے تو ہمارے دل میں زیادہ خدا کا ہوگا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی جس کے پاس زیادہ علم ہوگا وہی اللہ سے ڈرے گا اور جس کے پاس علم ہوگا خدا کا خوف ہوگا. اور جب خدا کا خوف ہوگا تو ماں باپ کی بھی نافرمانی نہیں کرے. میرے اسلامی بھائی پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں آپ کے سامنے لمبی تقریر رکھوں گا. والدین کے تعلق سے بہت سی بات یاد ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے حضرت داؤد کا واقعہ ہے. انبیاء کرام تک جب آپ یاد ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سے آپ سماعت فرمائیں گے. تاریخ کا نثار ما ختم ہو گیا تھا. تاریخ کا نثار ما ختم ہو گیا تھا. یا رسول اللہ کون بھلا آپ کے جنگوں سے کیسے آپ ہے کیسے ہیں انبیاء میں آپ ایسے ہیں انبیاء میں آپ پھولوں میں جیسے خوشبو جانے چمن گزار کر سے بنا دیں گے.